شاہکار میں ہو، جنگل میں کوہسار میں ہو، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا۔ لك الحمد يا الله، صدق الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں. جو جلتے ہیں وہ جل جل کر مٹ جائے، لیکن کہنے والے انہیں دستگیر کہتے ہیں. کہنے والے انہیں دستگیر کہتے ہیں. حضرات، یہ مختصر سی محفل سردی کا لحاظ کرتے ہوئے میں تھوڑی دیر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں. اس تھوڑی دیر کی گفتگو میں مہینہ 11ویں شریف کا چل رہا ہے اور اِصال ثواب کی مناسبت سے بھی یہ محفل ہے. اس لیے انشاءاللہ عز و جل تھوڑی سی گفتگو اِصال ثواب کے تعلق سے اور پھر تھوڑی سی گفتگو سرکار غوث پاک کے حوالے سے کروں گا. اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چائے وغیرہ پی کر آپ لوگ فارغ ہو چکے ہیں. اب تھوڑی دیر بغور سماعت کریں. ہم اور آپ اِصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، عمدہ عمدہ کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ. لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ تو دال میں بھی ہو جائے گا، تو پھر اتنے عمدہ کھانے تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اِصال ثواب کرتے ہیں تو کیا وہ پہنچتا ہے؟ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اِصال ثواب کرنا یقیناً یہ عند شرع جائز ہے اور ثابت بھی ہے. جیسا کہ آپ نے بارہا اس کے تعلق سے سنا ہوگا. رہی بات اِصال ثواب جو ہم اور آپ کرتے ہیں، کھانے تیار کرتے ہیں، عمدہ عمدہ اچھے اچھے پکوان تیار کرتے ہیں، تو مردے کو وہ کھانا نہیں پہنچتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کھانا پہنچتا. لوگ یہ سوچ کر کہ یہ مردے کا کھانا ہے، گھر والے فاتحہ کا کھانا کھاتے بھی نہیں ہیں. فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں، فقیر کو دے دو فاتحہ والا کھانا اٹھا کر. ارے یار، میں کہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ پہنچ جاتے ہیں مسجد کے گیٹ پر کہ نمازی نکلیں گے تو وہ دم کر دیں گے، پھونک ڈال دیں گے. آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اس بیماری سے شفا ملتی ہے. نمازی نکلے، چند آیت یا درود شریف جو بھی آیا پڑھ کر دم کر دیا. آپ کا عقیدہ، ہمارا بھی عقیدہ ہے، درست ہو، صحیح ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یقیناً دور بھی ہوتی ہیں. کسی کے پیٹ پہ درد ہے اور کوئی تکلیف ہے، چلے آئے امام صاحب کے بعد، مولانا صاحب کے بعد، حضرت تھوڑا پانی دم کر دیجیے، یہ پریشانی ہے، یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے. بڑے شوق سے آپ پانی میں دم کروا کر کے پی لیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب آپ دم کیا ہوا پانی آپ پی سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر ہم دم کیا ہوا پانی پیئیں گے تو ہماری بیماری دور ہو جائے گی، تو کیا فاتحہ میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے؟ فاتحہ میں درود نہیں پڑھا جاتا ہے؟
फातिहा में क्या और अच्छी अच्छी दुआएं नहीं पढ़ी जाती हैं, जिक्र अस्कार नहीं होता है उस खाने पर। जैसे कि पानी में गर्म किया जाता है, ऐसे ही खाना भी तो सामने रखा होता है, लेकिन हमारा और आपका मिजाज क्या बन गया है कि हम फातिहा का खाना नहीं खाएंगे। अरे वो फातिहा का हटाओ, फातिहा वाला नहीं कहती, फातिहा का है। अरे मैं कहता हूँ हम बहुत सी जगह फेंक नहीं दिया जाता है जहाँ कोई नहीं ले जाता। अरे यार अकल कहाँ चली गई हमारी और आपकी? उसमें कुरान पढ़ा गया है, उसमें दरूद पढ़ा गया है, उसमें दुआएं पढ़ी गई है। वो खाना मैं तो कहता हूँ घर वाले खाएं तभी बेहतर है, इसलिए उससे तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। मैं कहता हूँ फकीर को अगर देना ही है अलग से खाना निकाल कर दे दीजिए, लेकिन घर वाला जो फातिहा वाला खाना उसे खुद खाए, जिसके अंदर बीमारियां वो खुद खाए, इंशाअल्लाह सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात? फातिहा का खाना खुद खाए। अब रही बात इसाले सवाब का खाना जो आपने पकाया है, गोश्त पकाया, बहुत से लोग कहते हैं बुढ़ाओं का पान बहुत पसंद रहा है, फातिहा में पानो रख दियो। अरे यार वो पान पहुंच जाएगा, पान नहीं पहुंचेगा। जो आपने खाना रखा खाना नहीं पहुंचेगा, बल्कि उस खाने पे जो कुरान पढ़ा गया है, जो शिकनी आपने रखी उसका सवाब पहुंचेगा, ना कि वो खाना पहुंच जाएगा। समझ रहे? इसको समझाने के लिए मैं आपको हिकायत एक बयान करूं। एक आलिम साहब किसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान पे नींद आई, एक पेड़ के नीचे सो गए। अब जब सो गए तो देखा कि अजीबो गरीब मुर्दों में, तो कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें थी, मुर्दे आपस में शोर कर रहे हैं। ये आलिम साहब जो थे इन्होंने आलम ख्वाब में ही क्या देखा कि मुर्दे शोर कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि सारे मुर्दे जो हैं उनके सामने उनके दस्तरखान लगे हुए हैं, सारे लोग खाना खा रहे हैं, उम्दा उम्दा पकवान है, मुर्दे सारे खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्हीं में एक शख्स बूढ़ा है जो कि चुपचाप से गमज़दा बैठा हुआ है, चेहरा लटका करके बैठा हुआ है। आलिम साहब ने उसी आलम ख्वाब में उससे पूछा कि भाई आप इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं, चेहरा क्यों लटका हुआ है, सारे मुर्दे खाना खा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि भाई मामला ऐसा है कि सारे ये जो मुर्दे खाना खा रहे हैं तो इनके घर वालों ने इनके लिए इसाल किया है, इसाल सवाब किया है, तो उसके एवज इनको ये खाना मिलना, जन्नत के पकवान है ये, मेरे लिए इसाल सवाब नहीं किया गया, इसलिए मैं भूखा बैठा हूँ। आलिम साहब ने पूछा क्यों, क्या तुम्हारे घर पे कोई क्या बेटा नहीं छोड़ा तुमने? उसने जवाब दिया कि हाँ एक बेटा है। आलिम साहब ने पूछा कि अभी बेटा छोटा है क्या? कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हट्टा कट्टा जवान है, शादीशुदा है, जवान है बिल्कुल। लोग कहा कि जवान है तो उसने इसाल नहीं किया, फातिहा नहीं करवाता? उन्होंने जवाब दिया कि अब मालूम नहीं, दुनिया में तो मैंने उसकी बहुत जो है परवरिश अच्छे से की थी, लेकिन न जाने क्या है वो मेरा बेटा कुछ दिन शुरू मरने के बाद कुछ दिनों तक तो अच्छे अच्छे पकवान मिलते रहे, उसके बाद अब कई जमाने, कई महीने, कई साल गुजर गए हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं आता है। आलिम साहब ने कहा कि अच्छा कहाँ रहते हो? उस मुर्दे ने पूरा एड्रेस बताया, आलिम ख्वाब की बात है, पूरा एड्रेस बताया, पता बताया, अपना नाम बताया। आलिम साहब जब ख्वाब से बेदार हुए तो हैरान रह गए कि ये वाकई यकीनन कब्र में होता है ऐसा। सोचने लगे कि क्या ये यकीन ये सही था जो मैं ख्वाब में देख रहा था? आखिरकार इन्होंने जो पता उस मुर्दे ने बताया था उस पते पर पहुंचे, उस गांव में पहुंचे, उस घर पर पहुंचे, और वो शख्स जो इंतकाल कर चुके थे उनका नाम लेकर के उन्होंने घर पता किया, घर तक पहुंचे। यकीनन घर पर दस्तक दिया तो एक जवान हट्टा कट्टा एक लड़का निकला, उससे पूछा बाबू तुम्हारे अब्बा का क्या ये नाम था? उसने कहा हाँ ये नाम था। इस सन में इंतकाल हुआ है? हाँ इस सन में इंतकाल हुआ है। तुम उन्हीं के बेटे हो? हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो बेटा तुम अपने बाप के लिए इसाले सवाब क्यों नहीं करते हो? बेटे ने जवाब दिया कि इसाले सवाब किया तो है। क्या किया तो है? आलिम साहब ने कहा कभी किया है? कहा जब मैंने तो 10 का फातिहा दिलाया, 10वां का फातिहा दिलाया, 20वां का दिलाया, और उसके बाद 40वां का दिला दिया, अरफा में दिला दिया, सालाना दिला दिया। अब कितना दिलाऊं? बार बार यही करूं कि अपने काम धाम में भी काम धाम में भी मैं कुछ देखूं सुनूं। आखिर मैं भी तो कारोबारी हूँ, मैं भी तो अपने काम धाम देखूंगा कि रोजाना उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मैं फातिहा दिलाता रहूं, इसाले सवाब करता रहूं। आलिम साहब ने समझाया बेटा वो तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप थे, तुमको पता है कितनी परेशानी से उन्होंने तुम्हें पाला था? कहा हाँ पता तो है, लेकिन उसका मैंने हक अदा कर दिया है, मैंने सालाना वगैरह सब करवा दिया है। अब इतना ही नहीं है, मुझे अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचना है, अब मुझे आगे के लिए कुछ करना है, अब मैं क्या करूं?
عالم صاحب نے بہت سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں، اور وہ اتفاق سے وہ لڑکا اس وقت کھانا کھا رہا تھا، گوشت بنا ہوا تھا. کیا بنا تھا؟ گوشت، اور ہڈی چبا کے ہڈی ایک طرف رکھتے جا رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا. عالم صاحب نے سمجھایا، سمجھ میں نہ آیا. عالم صاحب بہرحال بولے بیٹا میرا کام کا بتانا، اصالہ ثواب کیا کرو، اچھی چیز ہے، نہیں کرنا مت کرو. اتنا کہنے کے بعد وہ عالم صاحب اس کے گھر سے نکل گئے. عالم صاحب کا جانا ہی تھا کہ اتنے میں یہ کھانا کھا چکا تو ہڈی جس نے کھا کر ہڈیاں رکھی تھی، ہڈیاں گھر کے باہر پھینک دی گئے. عالم صاحب بہت کہتے تھے اصالہ ثواب کرو، لو یہ جتنی ہڈیاں ہیں یہ سب آپ کا کے لیے اصالہ ثواب کر دی. اور یہ کہتے ہوئے اس نے گھر کے باہر پھینک دی. سمجھ رہے؟ ہڈیاں اٹھا کر کے کہا، عالم صاحب نے اتنا سمجھایا تو لو یہ ہڈیاں باپ کے لیے اصالہ ثواب کیے دیتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد ہڈیاں اٹھا کر کے اس نے باہر پھینک دیا. پھینکنے کے بعد عالم صاحب چلے گئے. دوسرے دن پھر جب وہ سوئے خواب میں پھر وہی منظر دیکھا. خواب میں پھر وہی منظر دیکھا. اب منظر جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے مردے اچھے اچھے پکوان کھا رہے ہیں، لیکن جو کل غمزدہ بیٹھا ہوا تھا سارے مردوں سے اچھا پکوان اس غمزدہ شخص کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے بہترین پکوان کھا رہا ہے. عالم صاحب پہنچے، پوچھا تو بولے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا تمہارے بیٹے نے آج اصالہ ثواب کر دیا ہے؟ کیا تم کو تمہارے لیے اس نے کچھ کیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے پکوان، اتنے اچھے اچھے عمدہ کھانے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اتنے عمدہ پکوان تو کسی مردے کے سامنے نہیں ہے، آخر تمہارے ہی سامنے کیوں ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کل میرے گھر گئے، میرے بیٹے کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد جب آپ چلے آئے تو میرا بیٹا جو کھانا کھا کر جو ہڈیاں نکالی تھی ان ہڈیوں کو اس نے گھر کے باہر پھینک دیا. اور گھر کے باہر پھینکنے کے بعد جو ہڈیاں پھینکی تھی ایک بھوکا کتا وہیں سے ٹہلتے ہوئے جا رہا تھا. اس کی نگاہیں جیسے ہی ہڈیوں پر پڑی وہ کتا پہنچا اور ہڈیوں کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیا. یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آ گئی، میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں ایک جانور کا پیٹ بھر رہا ہو اس کے بعد کو وہ قبر میں بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے؟ کہ یہ پکوان جو آئے ہیں یہ جنت سے میرے لیے آئے ہیں، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے اسے اسی لیے میں دیا ہے کہ میرے بیٹے نے جو ہڈیاں پھینکی تھی ان ہڈیوں سے ایک کتے نے پیٹ بھر لیا. اندازہ لگا اصالہ ثواب کا مسئلہ چل رہا ہے. اب یہاں سے بتانا یہ ہے کہ اصالہ ثواب میں جو آپ کھانا رکھتے ہیں وہ نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ فائدہ ہی تو تھا، نہ جانے کس طریقے سے فائدہ ہو جائے. کیا یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے جشن غوث الورا کے نام پر ہے نا، اصالہ ثواب کے موقع پر ہے. مرحوم کی مغفرت کے لیے ہم نے دعائیں کی، ہم اور آپ اسی میں بیٹھے، فاتحہ بھی ہوا. سرکار غوث پاک کے نام سے یہ محفل منسوخ کر دی گئی جشن غوث الورا کے نام پر. کیوں پتا ہے؟ چونکہ جب سرکار غوث پاک سے کی جانب اس محفل کو ہم منسوب کر دیں گے تو یقیناً سرکار غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ اصالہ ثواب کے موقع پر یہ جشن غوث الورا ہے تو اصالہ ثواب کو ہم نے جشن غوث الورا سے نسبت دے دی. اور یقیناً جس شے کو سرکار غوث اعظم سے نسبت ہو جائے اس کے قبر میں کبھی عذاب نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت کا عجیب انداز ہوتا ہے. نسبت بہت اہم چیز ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج کی ڈیٹ میں دودھ کتنے روپے لیٹر ہے کوئی بتائے گا؟ 50 روپے لیٹر. اچھا، پانی اپنے آپ کتنے روپے لیٹر ہے؟ فری ہے نا. دودھ 50 روپے لیٹر، پانی فری میں، کوئی قیمت نہیں. اب آپ بتاویں آدھا لیٹر دودھ آپ کا ہوتا ہے 25 روپے کا. آدھا لیٹر دودھ میں اگر آپ پاؤ بھر پانی ملا دیں، پاؤ بھر پانی ملا دیں، کیا آدھا لیٹر میں آپ آدھا ہی لیٹر پانی ملا دیں، اب دودھ کتنا بنا؟ اچھا، دودھ اب آپ بیچیں گے تو 25 کا بیچیں گے یا 50 کا بیچیں گے؟ کتنے کا؟ کیوں؟ دودھ تو آدھا ہی لیٹر ہے نا. دودھ تو آدھا ہی لیٹر ہے، آدھا لیٹر تو آپ نے پانی ملایا ہے. لیکن دیکھیں دودھ ہے قیمتی، دودھ ہے قیمت والا، پانی ہے فری پھوکٹ کا. لیکن اس دودھ جو قیمتی شے ہے اس کے ساتھ جب آپ نے فری والے پانی کو ملا دیا تو دودھ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو قیمت دودھ کی تھی وہی قیمت پانی کی وجہ. یہ نسبت ہے، ورنہ پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے.
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, अजमेर शरीफ आप लोग गए हैं? बोले गए हैं? अजमेर शरीफ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे आप गए होंगे, है ना? अजमेर शरीफ तो बहुत बड़ा शहर है ना, अजमेर है कि नहीं है? बहुत बड़ा शहर है, लेकिन और ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना तो थोड़े से हिस्से में है, लेकिन फिर भी आप पूरे शहर को अजमेर शरीफ कहते हैं। क्यों? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने की वजह से। हालांकि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना पूरे अजमेर में नहीं है, एक छोटे से हिस्से में है, फिर भी आप पूरे अजमेर को अजमेर नहीं बल्कि अजमेर शरीफ कहते हैं। क्यों? इसलिए कि उस शहर अजमेर को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत हो गई। उस निस्बत की वजह से आप सिर्फ अजमेर को, पूरे शहर को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से आप पूरे शहर को अजमेर शरीफ कहते हैं। ये निस्बत है, ये निस्बत है। तो किसी चीज को जब किसी से निस्बत हो जाए तो जिससे निस्बत होती है उसकी कीमत की वजह से इसकी भी कीमत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? तो ये इसाले सवाब की महफिल है, इसको हमने मंसूब कर दिया किधर? जश्न गौसुल वरा की जानिब, क्योंकि ये 11वें शरीफ का महीना चल रहा है, जश्न गौसुल वरा है, ये रबीउल गौस का महीना है। तो जब हमने इसाले सवाब की महफिल को जब मंसूब कर दिया सरकार गौसे पाक की जानिब, तो अब सरकार गौसे पाक के वसीले से उनकी जानिब निस्बत करने की वजह से यकीनन जिसके लिए हम इसाले सवाब कर रहे हैं, सरकार गौसे पाक के सदक़े में यकीनन उसको इसका फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये इसाले सवाब की महफिल है, जश्न गौसुल वरा भी। और हमारा तो सुन्नी है ना, हम तो बस बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरीके से फातिहा हो जाए, गोश्त बनाते होते फातिहा दिला दिया जाए, होता कि नहीं? त्योहारों में होते फातिहा दिला दिया जाए, बीच बात में कभी हो तो फातिहा दिला दिया। सुन्नी है, हम लोग फातिहा दिलाते रहते हैं, अपने मुर्दों को भूखा नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ। अब सरकार गौसे पाक के हवाले से कुछ इसाले तो आपके ताल्लुक से हो गई, अब थोड़ी सी गुफ्तगू सरकार गौसे पाक के हवाले से भी बात करेंगे। जश्न गौसे, हालांकि जो मैंने तैयारी की थी वो तो सब हजरत बोल डाले, तो अब मुझे याद ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत, क्योंकि कल भी वहां तकरीर हो गई तो जो याद था वहां बोल दिया, आज याद करने का जो थोड़ा बहुत मौका मिला उसमें हजरत बोल गए, तो बाद में बोलने में यही होता है। समझ रहे? अब थोड़ी बहुत जो बातें याद हैं मैं इंशाअल्लाह उनको आप तक पहुंचा दूं। सरकार गौसे पाक जैसे कि हजरत बयान फरमा रहती, यकीनन बाकरामत वली है, मातफात वली है। आपकी सबसे पहली करामत अभी हजरत बयान कर रहे थे, सबसे पहली करामत सरकार गौसे पाक की जिंदगी मतलब पैदाइश के बाद सबसे पहली करामत जो है वो यही है जो हजरत बयान कर रहे थे कि सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए, रमजान के महीने में पैदा हुए, पैदा होने के बाद सरकार गौसे पाक दूध नहीं पीते थे दिन में, सहरी के वक्त से मगरिब तक दूध नहीं पीते थे। अच्छा, ये चीज जब देखा वालदा ने तो वालदा हैरान रह गई, घबरा गई, और आप सरकार गौसे पाक के वालिद से आप अर्ज करती हैं कि न जाने क्या मेरे बच्चे को ये कुछ खाता ही पीता नहीं है, सहरी के वक्त से आफ्तार तक, मगरिब के वक्त तक पूरा दिन हो जाता कुछ नहीं खाता है, जैसे मगरिब का वक्त होता दूध पीना शुरू कर देता है। मुझे डर लग रहा है। अच्छा, आजकल हम और आप कोई होते, रमजान में हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता, दिन में कुछ न खाता, तो हम क्या करते? सीधा डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते कि नहीं? डॉक्टर साहब देखो हमारा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, लेकिन वहां सरकार गौसे पाक, मालूम है आपको, सरकार गौसे पाक के नाना वली, सरकार गौसे पाक के दादा वली, सरकार गौसे पाक की वालदा वलिया, सरकार गौसे पाक की नानी वलिया, सरकार गौसे पाक की दादी वलिया, सरकार गौसे पाक के वालिद वली, पूरा खानदानी वली था सरकार गौसे पाक का। और आपको मालूम है सरकार गौसे पाक सिर्फ एक बाकरामत वली ही नहीं थे, एक बहुत बेहतरीन मुहद्दिस भी थे, सरकार गौसे पाक मुजद्दिद भी थे, सरकार गौसे पाक मुहक्किक भी थे, सरकार गौसे पाक मुफक्किर भी थे, सरकार गौसे पाक इमामुल आइम्मा भी थे, इमामों की इमाम थे सरकार गौसे पाक। आप मुजद्दिद, आपके बेटे मुजद्दिद, आपके पोते मुजद्दिद, आपकी पोतियां मुजद्दिद, आपके पर पोते मुजद्दिद, आपके पर पोतियां मुजद्दिद, ये इल्मी घराना है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसे वैसे वली थे सरकार गौसे पाक, पूरा घराना वलियों का, पूरी पीढ़ी मुजद्दिद दर मुजद्दिद। और आज भी जो लोग मौजूद हैं सरकार गौसे पाक के नस्ल पाक से, वो लोग आम शख्सियत नहीं है। आज भी सरकार गौसे पाक यकीनन बाकरामत वली, माँ के पेट से वली पैदा हुए,
جب پیدا ہوئے دودھ نہیں پی رہے تھے، جب والدہ نے ان کے شوہر سے مطلب اپنے شوہر سے کہا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو آپ کے والد نے فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ روزہ رکھتے تو اگر ہو سکتا بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہو. یہ والد کا عقیدہ تھا. ہم اور آپ ہوتے تو ڈاکٹر کے یہاں پہنچ جاتے. سمجھ رہے؟ پورے مہینہ ایسے ہی چلتا رہا. 29 رمضان کا جب دن آیا، شام ہوئی، تو 29 رمضان کو ہم اور آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ کل عید ہو سکتی ہے. 29 کو پورا بادل ابر آلود تھا. چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جب ابر آلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو چاند دیکھنے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، کل عید ہوگی کہ نہیں ہوگی. آخرکار لوگوں نے مشورہ کیا. اچھا، یہ چیز پورے جیلان میں مشہور ہو چکی تھی کہ سید گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے، جو دن میں کچھ کھاتا پیتا نہیں. یہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے. کچھ لوگ جب چاند نظر نہیں آیا ابر آلود کی وجہ سے، تو لوگ اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج تراویح پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد سحری بھی کر لیں گے، نماز فجر کے بعد چلیں گے ان کے یہاں سید زادے کے یہاں، اور ان کے یہاں پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے نے آج فجر کے بعد دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. اگر انہوں نے پیا ہوگا تو عید کی نماز پڑھ لیں گے، اور اگر نہیں پیا ہوگا تو سمجھ لیں گے کہ آج 29 کو چاند نہیں نکلا بلکہ 30 روزے رکھنے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھا ان لوگوں کا بھی عقیدہ. سرکار غوث پاک کی یہ پہلی کرامت ہے دنیا میں آنے کے بعد. ویسے تو سرکار غوث پاک با کرامت ولی، مادہ ذات ولی، ماں کے شکم مبارک پہ تھے، تب بھی آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. حضرت سرکار غوث پاک اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے. ایسے عالم میں ایک باغ میں آپ کی والدہ پہنچی. انگور کا باغ تھا، ایک بہت بہترین انگور کا گچھا لگا ہوا تھا. والدہ نے سوچا کہ لاؤ اس سے انگور کا گچھا توڑ لیتی ہوں. جیسے اس انگور کے گچھے پہ ایک بڑی سی بچھی بیٹھی ہوئی تھی. کیا بچھی؟ اب والدہ کو نظر نہ آیا. انہوں نے سوچا کہ گچھا بڑا اچھا ہے، نہ اس کو توڑ لوں. اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، قریب تھا کہ اگر وہ گچھا پکڑتی تو بچھی ان کو ڈنک مار دیتی. لیکن میرے غوث پاک شکم مادر میں رہ کر کے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جو انگور کا گچھا ہے اس پر بچھی بیٹھی ہوئی ہے. اگر میری ماں نے اگر اس انگور کے گچھے کو ہاتھ لگایا تو یقیناً بچھی کس لے گی. اتنے میں جیسے ہی والدہ نے ہاتھ اٹھایا، سرکار غوث پاک نے شکم مادر میں ہے اپنے ماں کے پیٹ میں اندر ہی کل ملایا، پیر مارا پیٹ میں. پیر مارا تو والدہ کو پیٹ میں درد ہوا، فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور پیٹ پکڑ کر واپس ہو گئے. یہ سرکار غوث پاک کی کرامت جو ظاہر ہو رہی کب؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک کی بہت زیادہ کرامتیں ہیں. کن کن کو بیان کیا جائے، کن کو چھوڑ دیا جائے. لیکن ایک چیز معذرت کے ساتھ، کوئی ایسا واقعہ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے، وہ عیسائی والا واقعہ کی ایک گویا گاتا ہوا قبر سے نکلا تھا. آپ لوگوں نے بھی اس سے پہلے بہت سنا ہوگا، اور کتابوں میں یقیناً بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. حضرت بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ، اور ہم نے بھی پہلے بہت تقریر کی ہے، یہ واقعہ بیان کیا ہے. لیکن حقیقت سمجھ لیں، جان لیں، کوئی بھی ایسا واقعہ. اچھا، اس واقعے میں عیسائی تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے کیا کیا؟ سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ حالانکہ میرے آقا نے مردوں کو زندہ کیا، جیسا کہ حضرت ابھی بیان فرما رہے تھے، لیکن سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ رے تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی کی بات کرتا ہے کہ میرے نبی نے مردے زندے کیے یا نہیں؟ تو میرے نبی کو چھوڑ، میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. اور سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ لے چل کوئی پرانی قبر پہ. تو وہ عیسائی سرکار غوث پاک کو ایک پرانی قبر پہ لے کر کے گیا. یہی تو تھا واقعہ. پرانی قبر پہ لے گیا اور کہا کہ اس سے مردے کو زندہ کیجیے. سرکار غوث پاک نے پوچھا کہ یہ بتا تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر کے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے؟ عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. حضرت سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا کہ اچھا تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تھے، یعنی کہ اٹھ اللہ کے حکم سے. دیکھ میں اٹھاتا ہوں اور سن. سرکار غوث پاک نے کہا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. اب آپ اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ. سرکار غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے. اب آپ بتائیں ان دونوں میں
کس کی کس پر فضیلت ہوئی, مرتبہ کس کا بڑا ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہیں یا سرکار غوث پاک کا جو اپنے حکم سے اٹھا رہے ہیں؟ آپ بتائیں. سرکار غوث پاک کا نا. آپ ایک چیز اور یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی ولی چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے, چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے, کسی نبی پر اس کی فضیلت نہیں ہو سکتی. کسی نبی پر یا کوئی ایسا واقعہ کہ جس واقعے سے کسی ولی کی فضیلت کسی نبی پر ہو رہی ہو, اس واقعے کی کوئی حقانیت نہیں ہو سکتی. یہ من گھڑت ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اور اس واقعے کے تعلق سے بحیرۃ الاسرار میں باقاعدہ اس کی تحقیق بھی ہے. ایسا واقعہ نہیں ہے. سرکار غوث پاک نے قم بِإِذْنِ نہیں فرمایا تھا کہ اٹھ میرے حکم سے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہو کر کے کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. سرکار غوث پاک ایک ولی ہے, ایک ولی کہے قم بِإِذْنِ اٹھ میرے حکم سے, تو ایک ولی کی نبی پر فضیلت ہو رہی ہے, یہ ہرگز جائز نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو اصل واقعہ بتاتا ہوں. ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے تکرار میں. عیسائی نے کہا میرے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے, تمہارے نبی نے کیا کیا؟ ولی سے سرکار غوث پاک کا گزر ہو رہا تھا. سرکار غوث پاک نے جب اس کی بات سنی, قریب آئے, عیسائی کو پکڑ کر جھجوڑا. جھجوڑنے کے بعد کہا کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, میرے نبی نے نہیں کیا. ارے میرے نبی نے تو کیا ہی ہے, لیکن میرے نبی کا یہ غلام عبد القادر جیلانی بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, کر دے گا. لے چل جہاں لے چلنا ہے کسی پرانی قبر پہ. اب وہ شخص پرانی قبر پہ لے کر کے آیا. لے آنے کے بعد اس کو نہیں معلوم تھا کس کی قبر ہے. عیسائی نے کہا کہ ہاں اس قبر کے مردے کو اٹھاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتا تیرے نبی کیا کہتے تھے؟ اس عیسائی نے کہا میرے نبی کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. حضرت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے عیسائی سن, میں بھی یہی کہوں گا قم بِإِذْنِ اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. قم بِإِذْنِ اللہ. سرکار غوث پاک نے جیسے ہی کہا اس قبر سے ایک عورت نکلی. کون بولے؟ ایک عورت نکلی. عورت 1 2 3 4 سال پہلے نہیں بنی تھی, بلکہ ہزاروں سال پہلے وہ بنی اسرائیل کے دور کی وہ عورت تھی. اب بنی اسرائیل کے وہ دور کی عورت تھی. جیسے ہی سرکار غوث پاک نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ, وہ عورت قبر سے مسکراتے ہوئے اٹھی. اٹھنے کے بعد بغیر کچھ کہے ہوئے کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی, تمہارا بہت بڑا احسان ہے. میں پیدا تو ہوئی تھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے دور میں, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو امتی بنا دیا ہے. اور پھر اس عورت نے سرکار غوث پاک کے سامنے سرکار غوث پاک سے اس نے کہا اے سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی, آپ گواہ ہو جائیں گے, میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے پھر سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں. اس عورت نے جو کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی, اس عورت نے پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھا. اور اس کی عورت کا کلمہ پڑھنا ہی تھا, وہ دل میں پھر وہ عیسائی تھا, اس نے بھی یہی کہا اے عبد القادر جیلانی, یقیناً میں جان گیا کہ آپ کے اندر, جب آپ کے اندر اتنے پاور و اختیارات ہے تو آپ کے نبی کے اندر کتنے پاور و اختیارات ہوں گے. لہٰذا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرا دیجئے. عیسائی نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان. سمجھ رہے؟ تو اس وہ جو گویا گاتا ہوا اٹھاتا سرکار غوث پاک نے قم بِإِذْنِ اٹھ میرے حکم سے, اس واقعے کی کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی اصل نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ سرکار غوث پاک کی فضیلت ہو رہی ہے ایک نبی پر, اور ایک ولی کی فضیلت نبی پر ہرگز نہیں ہو سکتی. سرکار غوث پاک کی تو نہ جانے کتنی کرامتیں ہیں, نہ جانے کتنی کرامتیں ہیں. سرکار غوث پاک کی بات چھوڑیے, سرکار غوث پاک کے آستانے پہ آپ کے ساتھ آپ کے در پہ رہنے والے جو خدام ہوا کرتے تھے ان کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سرکار غوث پاک کے دربار میں, سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں روزانہ فری میں لنگر کھلایا جاتا تھا, فری میں لنگر کھلایا جاتا تھا. تو سرکار غوث پاک کی خانقاہ کے باہر 2 بزرگ بیٹھا کرتے تھے جو کہ بالکل ان پڑھ تھے, کچھ پڑھے لکھے نہ تھے. وہ دونوں بزرگ ان پڑھ تھے. ایک بزرگ کا کام یہ تھا کہ جب کوئی باہر سے لوگ آتے وہ چپل جوتے اتار کر جب خانقاہ میں چلے جاتے تھے تو یہ بزرگ جو تھے یہ چپل جوتے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے اور لوگوں کے چپل تاکا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ دوسرے ایک اور بزرگ تھے, وہ کچھ نہیں کرتے تھے, وہ صرف جو لوگ باہر سے آیا کرتے تھے انہیں وضو کا پانی دیا کرتے تھے. لوٹے میں وضو کا
پانی دیا کرتے تھے. کہاں؟ سرکار غوث پاک کے خانقاہ کے باہر. اور 1-2 سال نہیں، 40 سال سے وہ یہی کر رہے تھے. 40 سال سے، بولو بھائی، 40 سال سے یہی کر رہے تھے. مطلب جو لوگ آتے تھے ان کو لوٹے میں وضو کا پانی دیا کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں. اب بالکل ان پڑھ، کچھ پڑھے لکھے نہ تھے. ایک دن خیال آیا 40 سال سے یہاں یہ کر رہا ہوں، لوگ باہر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، دنیا کے مزے لیتے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں تو یہی 40 سال سے لگا ہوا ہوں، میری یہاں قدر ہی نہیں ہے، مجھے کیا ملا یہاں؟ لاؤ ایسا ہے میں بھی دنیا کی سیر کرتا ہوں، میں بھی یہاں سے چلتا ہوں. 40 سال بہت ہو گئے یہاں. سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں 2 بزرگ آئے ہوئے اور وہ واپس ہو رہے تھے. تو یہ جو لوٹے میں جو پانی دیا کرتے تھے بابا، ان بابا نے کہا کہ بھائی میں بھی دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ساتھ میں. اچھا، جو 2 بزرگ واپس جا رہے تھے سرکار غوث پاک کی خانقاہ سے، جن کے ساتھ یہ لوٹے والے بابا ہو لیے تھے، وہ دونوں کون تھے معلوم؟ قطب. کون تھے؟ قطب. قطب ولیوں کی ایک قسم ہوتی ہے. قطب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر کا نظام قطب کے حوالے ہوتا ہے، پورا نظام وہ قطب سنبھالتا ہے. قطب کا بہت بلند، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. اب وہ دونوں بزرگ قطب تھے، ان قطب کے ساتھ یہ لوٹے والے بابا ہو لیے. بولے میں بھی دنیا گھومنا چاہتا ہوں. بولے چلو. جانے لگے. کچھ دور گئے تو ان کو بھوک لگی. انہوں نے کہا ایسا ہے مجھے بھوک لگی ہے، کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو. تو ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم کھانے پینے والے نہیں ہیں، کھانا پینا تھا تو وہی رکتے، ہم کھانے پینے کی چنتا نہیں کرتے، کھانے پینے والے نہیں ہیں، چلو ساتھ میں. آخرکار اتنا کہا تو وہ لوٹے والے بابا پھر چل دیے. اب جب کچھ دور پھر گئے، پھر ان کو جب بھوک بہت زیادہ لگی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اب 1 قدم یہاں سے نہیں چلا جائے گا، بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ انتظام کرو، مجھے بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے. تو ان میں سے 2 بزرگوں میں سے ایک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کیا، دعا کیا، تو ایک دسترخوان اتر آیا. ایک دسترخوان اتر آیا اور اس دسترخوان پر عمدہ قسم کے کھانے تھے. انہوں نے لوٹا والے بابا نے کھایا. کھانے کے بعد جب کھا پی کے ریڈی ہو گئے تو کہا کہ ہاں اب چلو. پھر آگے بڑھ گئے، پھر چلنے لگے. اب شام کا وقت ہوا تو پھر ان کو بھوک لگی. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے، پھر کھانے کا انتظام کرو. وہ دونوں بزرگوں نے کہا یار کھانا ہی کھانا ہے تو ہمارے ساتھ مت چلو، ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، کھانا ہے تو کہیں اور جاؤ. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو نہیں کھائیں گے. آخرکار پھر سفر آگے جاری ہو گیا. جب بہت دور گزر گئے تو پھر انہوں نے پھر کہا بھوک بہت زیادہ لگ گئی. انہوں نے کہا بھائی اب چلا نہیں جاتا، کچھ تو انتظام کرو ورنہ مجھ سے چلا نہیں جائے گا. تو ایک بزرگ جو پہلے دعا کیے تھے وہ تو کر چکے. اب جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی تو ایک دسترخوان اور اتر آیا اللہ کی جانب سے. اس میں بھی عمدہ عمدہ کھانے تھے. انہوں نے پھر کھانا کھایا. کھانے کے بعد آرام سے پیٹ بھر گیا تو پھر سفر جاری کر دیا. ایک دن تو گزر گیا. اب دوسرے دن پھر جب سفر میں جانے لگے ان کو پھر بھوک لگی. جب پھر بھوک لگی پھر کہنے لگے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ انتظام کرو. تم دونوں بزرگوں نے کہا کہ ایسا ہے ہم دونوں نے تو دعا کر دی تمہارے لیے، ہم دونوں نے دعا کر دی. ایک مرتبہ بھوک لگی تھی، انہوں نے دعا کی، دسترخوان آ گیا. دوبارہ بھوک لگی، میں نے دعا کر دی، دسترخوان آ گیا. اب کی دعا کرنے کی باری کس کی ہے؟ بولو بھائی. اب کی دعا کرنے کی باری تمہاری ہے. ہم دونوں کر چکے. وہ لوٹے والے بابا کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ایک حرف نہیں پڑھا ہے، مجھے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، میں دعا کروں تو کیسے کروں، مجھے نہیں آتا. خدایا آپ ہی دعا کرتے کچھ کھانے کو مل جائے. وہ دونوں بزرگ کہتے ہیں نہیں نہیں اب دعا تو تم ہی کرو گے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ایک مرتبہ کر چکے ہیں، اب تم باقی ہو، دعا تو یہی کرنی ہوگی. وہ لوٹے والے بابا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کسی طریقے سے دعا تو کر لوں گا، کسی طریقے سے دعا تو کر لوں گا، لیکن یہ بتا دو کہ تم لوگوں نے جو دعا کی تھی جس سے دسترخوان آیا تھا کس کے وسیلے سے دعا کی تھی، صرف وسیلہ بتا دو، میں بھی اسی کا وسیلہ بنا کر کے میں بھی دسترخوان مانگتا ہوں. آخرکار انہوں نے نہیں، ابھی انہوں نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد جب دعا کی تو ان کی دعا سے ایک نہیں بلکہ 2 دسترخوان آئے. کتنے؟ ان دونوں جو قطب تھے ان لوگوں نے دعا کی، ایک ایک دسترخوان آیا. یہ لوٹے والے بابا جنہوں نے کچھ نہ پڑھا تھا انہوں نے دعا کی تو کتنے دسترخوان؟ 2 آ گئے. جب 2 آ گئے تو وہ دونوں قطب حیران، کہا ارے
دو دسترخوان، ہم نے دعا کی تو ایک ایک، تم نے دعا کی تو دو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوٹے والے بابا نے کہا اچھا ان دونوں قطب کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہاں سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں لوگوں کو وضو کرواتے ہیں، لوٹے والے بابا یہی ہے، ان دونوں کو دونوں پہچانتے نہ تھے۔ ان بزرگ نے کہا کہ آخر یہ بتاؤ کہ ہمارے دعا مانگنے پر ایک دسترخوان، تمہاری دعا مانگنے پر دو دسترخوان کیسے آ گئے؟ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم لوگوں نے جو دعا کی تھی تو ایک دسترخوان آیا تھا، وسیلہ کس کا بنایا تھا؟ کس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟ ان دونوں قطب جو کہ قطب تھے، بزرگ تھے اور یا اللہ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اچھا سنو، ہم لوگوں نے جو دعا مانگی تھی وہ کسی اور کے وسیلے سے نہیں، سرکار غوث پاک کی خانقاہ کے باہر ایک لوٹے والے بابا بیٹھتے ہیں، جو کہ لوگ آتے ہیں تو ان کو لوٹے میں پانی دیتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے غوث پاک کا وسیلہ نہیں بلکہ سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں بیٹھنے والے وہ پانی دینے والے بابا، لوٹے والے بابا کا وسیلہ دیا تھا۔ اے اللہ تجھے غوث پاک کے آستانے پر بیٹھنے والے لوٹے والے بابا کا وسیلہ ہے، تو کھانا نازل کر دے جو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوٹے والے بابا نے وقت میں آ کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا، کپڑے پھاڑنے کے بعد کہتے ہیں قسم خدا کی ہے بزرگوں سن لو، جس لوٹے والے کے صدقے میں جو دعائیں کرتے تھے میں وہی لوٹے والا بابا ہوں۔ 40 سال تک میں نے سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں بیٹھ کر کے آنے والوں کو صرف وضو کا پانی دیا ہے۔ اس بزرگ کو سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً جس کے وسیلے سے جو شخص غوث پاک کے آستانے میں بیٹھ کر صرف لوگوں کو وضو کا پانی دے تو اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اپنے وقت کے قطب بھی اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو سرکار غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ سرکار غوث پاک تو بالکل مادر جان والی تھے، ان کا حال کیا تھا؟ یہ صرف وہاں بیٹھتے تھے، سمجھ رہے؟ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، ان کے آستانے میں میں کہتا ہوں یہ تو سرکار غوث پاک کی بات ہے نا، یہ تو سرکار غوث پاک کی بات ہے۔ اور ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے دربار میں رہنے والے، آپ کے واقعہ سنا دوں، آپ احمد آباد گئے ہوں گے، احمد آباد میں آپ نے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، آپ لوگ آستانے پر بھی گئے ہوں گے۔ ان کے شاہ عالم ہے اور ایک اور درگاہ ہے، نام کسی کو معلوم ہے؟ قطب عالم۔ قطب عالم والد ہیں، شاہ عالم بیٹے ہیں۔ قطب عالم والد ہیں، شاہ عالم بیٹے ہیں۔ معاملہ کیا تھا کہ شاہ عالم ابھی چھوٹے سے تھے، بچے تھے، پھر خود کی عمر تھی اور آپ کے گھر پہ خادمہ رہا کرتی تھی، ایک خادمہ رہتی تھی، سمجھ رہے؟ سرکار قطب عالم شاہ علیہ رضوان کی کرامت یہ تھی، آپ کو اللہ نے اتنا پاور دیا تھا کہ آنکھ بند کریں تو مدینہ منورہ پہنچ جاتے تھے، جب مرضی ہو آنکھ بند کرنے مدینہ پہنچ گئے، اور پھر آنکھ بند کر لے اور پھر کھولے تو احمد آباد آ جاتے تھے۔ یہ اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا تھا۔ سرکار قطب عالم علیہ رحمت اللہ، ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کہ سرکار قطب عالم علیہ رحمت اللہ نے آنکھیں بند کی، پل بھر میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سرکار کے روزے پہ حاضری دینے جا رہے تھے کہ راستے میں فقیر ملا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو، بھوکا ہوں۔ تو سرکار قطب عالم علیہ رحمت اللہ فرماتے کہ ایسا ہے ابھی میں سرکار کے روزے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آؤں گا تو تجھے کچھ کھلا دوں گا، انتظار کرنا۔ اس فقیر نے کہا ٹھیک ہے انتظار کروں گا۔ وہاں بیٹھ گئے اور حضرت قطب عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اور آستانے سرکار کے روزے مبارک پر گئے، حاضری دی، سلام پڑھا، حاضری دینے کے بعد وہیں سے آنکھ بند کی اور کہاں آ گئے؟ احمد آباد آ گئے۔ وہاں وہ فقیر انتظار میں بیٹھا ہے کہ بھی آئیں گے تو کچھ دیں گے، اور آپ نے وہی حاضری پوری کی، آنکھیں بند کی، آپ آگے کہاں؟ احمد آباد میں آ گئے۔ احمد آباد میں آنے کے بعد آپ نے اپنے خادمہ سے کہا خادمہ کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو تو لاؤ، بھوک لگی ہے۔ وہ خادمہ گئی، کھانا لے کر کے آئی، کھانا لے آ کر کے کہتی ہے، اس خادمہ کا جواب سنیں، خادمہ کہتی ہے سرکار کھانا پہلے آپ تناول فرمائیں گے کہ مدینہ منورہ میں جو فقیر آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو کھلائیں گے؟ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، مدینہ منورہ میں تو سرکار قطب عالم اکیلے تھے نا، خادمہ تو احمد آباد میں تھی، لیکن ابھی بتایا بھی نہیں واقعہ۔ خادمہ کو پورا پتا چل گیا کہ وہاں کسی فقیر کو دے کر کیا ہے۔ حضرت قطب عالم کو یاد ہے، ارے ہاں میں نے تو فقیر کو وعدہ کیا ہے، لیکن یہ بتا
تو یہاں تھی نا؟ یہ واقعہ میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوا ہے، تجھے کیسے پتا کہ میں نے کسی فقیر سے وعدہ کیا ہے؟ خادمہ عرض کرتی ہے حضور معاملہ کچھ نہیں، معاملہ اتنا سا ہے کہ آپ کے شہزادے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دن کھیل کر کے آئے، کپڑے میلے تھے، میں نے آپ کے کپڑوں کو، حضرت شاہ عالم کے کپڑوں کو دھلا، دھلنے کے بعد کھنگالا، کھنگالنے کے بعد جس پانی سے میں نے آپ کے شہزادے کے کپڑوں کو کھنگالا تھا اس پانی کو میں نے پھینکا نہیں، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کے شہزادے ہیں، ان کے کپڑے اس سے کھنگالے گئے ہیں، اس پانی کو پھینکوں گی تو بے ادبی ہوگی، لہذا سرکار میں نے اسی پانی سے تھوڑا سا پانی پی لیا تھا۔ اور جس دن سے میں نے آپ کے شہزادے کے کھنگالے ہوئے کپڑوں کا بچا ہوا پانی جو تھا جس دن سے میں نے پی لیا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات کے پردے ہٹا دیے ہیں، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں جو بھی کرتے ہیں میں یہی میں احتجاج میں بیٹھے بیٹھے ملاحظہ کرتی رہتی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک خادمہ کا عالم یہ ہے جو ایک ولی کے بیٹے، ایک ولی کے کپڑوں کا دھون جو پی لے، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ احمد آباد میں بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کے حالات کو دیکھ رہی ہے۔ تو میرے غوث پاک تو پیرانے پیر ہے نا، میرے غوث پاک تو سارے پیروں کے پیر ہے، میرے غوث پاک کا عالم تو یہ ہے کہ میرے رب نے اتنی طاقت و قوت اور اتنا اختیار دیا ہے، اتنا مرتبہ بڑھایا ہے سرکار غوث پاک کا کہ جس ولی کے کندھے پر، جس ولی کے گردن پر آپ کا قدم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے سرکار غوث پاک کی عظمت، سرکار غوث پاک کی فضیلت۔ آپ نے سرکار غوث پاک کی بہت ساری کرامتیں سنی ہوں گی، اور یقیناً سرکار غوث پاک کی اتنی زیادہ کرامتیں ہیں، اتنی زیادہ کرامتیں ہیں کہ اگر بیان کرنے پہ آیا جائے تو نہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ تو اتنا وقت ہے، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ مؤرخ یہ لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی اتنی کرامتیں ہوتی ہیں کہ لکھنے والے یہ سوچتے تھے کون سی لکھی جائے اور کون سی چھوڑ دی جائے، کون سی لکھی جائے اور کون سی چھوڑ دی جائے۔ سرکار غوث پاک کا مرتبہ جو اتنا اعلیٰ ہے یہ تو میرے رب کی جانب سے ہے، لیکن جو آپ کی تربیت ہوئی وہ سب سے پہلے ماں کی گود سے ہوئی۔ جب مائیں یقیناً ابھی یہ تقریر کر رہے تھے کہ جب ماں حضرت مریم ہوتی ہے تو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، جب ماں باپ حضرت علی و فاطمہ الزہرا ہوتے ہیں تو بیٹے حضرت امام حسن و حسین ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ماہر اپنے وقت کے، آج بھی ایسے بیٹے تو نہیں ہیں لیکن ماہر ہیں۔ کل وہاں تقریر ہو رہی تھی، میں نے موبائل کے تعلق سے، پب جی وغیرہ کے تعلق سے، فری فائر وغیرہ کے تعلق سے بول دیا، تو آج کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے میدان میں، میں بھی کھیلنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو نہیں کھلائیں گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو بولے کہ آپ ہم لوگ کے خلاف بولتے، فری فائر کے خلاف بولتے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں بولیں گے، کھلا لو، کھلا لیں۔ ایسے ہی ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم نے ماں بہنوں کے تعلق سے کچھ کہہ دیا تو کمپلین آنے لگی، آپ عورتوں کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ اس لیے فائنل یہ کر لیا کہ اب کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ سمجھ رہے؟ کسی کے خلاف بولنا نہیں ہوتا ہے، یہ اصلاح ہوتی ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اور یقیناً یہ بات حق ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات درست ہے کہ آج ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل اتنے اچھے سے چلا لیتے ہیں کہ ماں باپ خود فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا چھوٹا موبائل کتنے اچھے سے چلا رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو ابھی اتنا چھوٹا قرآن کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، توفیق نہیں ہے۔ مدرسہ جاتے ہیں 2 گھنٹہ پڑھ کے آ جائیں گے، بس گھر پہ کوئی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام صاحب یا کوئی عالم صاحب آپ کے بچوں کو 2 گھنٹے میں کوئی بہترین قاری نہیں بنا دیں گے، ان کو تو بس 2 گھنٹے میں 40 بچے دیکھنے ہیں۔ اصل پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ گھر پہ ہوتی ہے۔ گھر والوں کو ضروری ہے کہ سبق 2 گھنٹے کی پڑھائی میں جو مدرسہ جاتے ہیں تو وہاں سبق یاد کرنے کا موقع نہیں ہونا چاہیے، صرف سننے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ سبق یاد کر کے گھر سے جائیے۔ گھر کے کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ اسکول کا ہوم ورک تو اچھے سے ماں باپ کرواتے ہیں، اسکول کا کام تو سارے کرواتے ہیں کہ نہیں اسکول کا کام کر لو۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے مدرسے کا کام بھی کہا ہے کہ ہاں مدرسے کی تیاری کر لو؟ مولانا صاحب نے کیا یاد کرنے کے لیے کیا کون سی دعائیں کی ہے؟ ان کو یاد کر لو۔ لیکن نہیں، اسکول کا کام پورا ہونا چاہیے، مدرسے کا ہو چاہے نہ ہو۔ اسکول جائیں گے تو ڈریس ہونا چاہیے، یونیفارم میں جائیں گے، نہا دھو کر کے جائیں گے، اچھے سے میک اپ کر کے جائیں گے، یہ سب چلے گا۔ مدرسہ جائیں گے ناک بہ رہی ہے، ادھی پینٹ پہنے ادھی چڈی پہن کے بھیج دیتے ہیں آپ لوگ۔ وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کم سے کم اچھے سے ہاتھ منہ تو دھلا کر کے بھیجے۔
ایسے ایسے بچے بہت شوق اٹھے اور مدرسہ جائے کا ہے، اب اس کو نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، نہیں لیٹ ہوئی گا چل نکل، منہ بھی نہیں دھلا بیچارہ، کتاب لے کے ہم بھاگتے ہوئے مدرسہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ تو قرآن ایسے عالم میں، ایسے حالت میں آپ قرآن تو پڑھ لیں گے، پڑھنا تو آ جائے گا، لیکن نور قرآن سے آپ کا دل یہ محروم رہ جائے گا۔ نور قرآن اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ادب بتایا گیا ہے اس کے ساتھ رہے، مدرسے میں جائے، حالانکہ مسجد میں پڑھائی ہوتی ہے اور پھر بھی وہی جگہ مسجد میں جا رہے ہیں، بس ادب پہن کر کے چلے گئے، ناک بہ رہی ہے، نہ وضو سے مطلب ہے، نہ ہاتھ منہ دھلنے سے مطلب ہے۔ یہ کمی کس کی ہے؟ ماں باپ کی کمی ہے، اور نہ جانے کب سدھاریں گے۔ ہاں کہیں کہ مولانا صاحب نے کچھ پڑھا دیں، میں کہتا ہوں مولانا صاحب 2 سال میں آپ کے بچے کو کیا پڑھا دیں گے جب آپ نے 10 سال میں کچھ نہیں سکھایا؟ پرورش تو آپ نے کی ہے نا زندگی بھر۔ یہاں بھی کتنے لوگ ہوں گے، ہمارے گاؤں میں کیا ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے بچے 30 40 کی عمر کے ہو جاتے ہیں، ان کو ابھی سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ 40 سال کی عمر ہو گئی، آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ آپ نے کچھ نہیں سکھایا ہے، صرف آپ نے موبائل دے دیا بچپن میں ہی۔ ابھی اچھے سے نہ قرآن آتا ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، کچھ نہیں۔ فری فائر میں اچھے سے پتہ نہیں کون سی لینگویج ہے، ایسے اکیلے میں کبھی یہاں مسجد کے پاس دیکھیں، کبھی کھیلتے تو اکیلے ہی چلا رہے ہیں، کوئی انجان آدمی دیکھے کہ پاگل ہے کیا اکیلے بولے جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے اصلاح کی۔ یہ اصلاح کون کرے گا؟ یہ لوگ کریں گے، یہ لوگ کریں گے، ماں باپ کریں گے، لیکن یہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی پریشانی کا سبب بنے گا۔ آج جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے ناآشنا رکھیں گے، تربیت سے ناآشنا رکھیں گے، تو کل کے یہی بچے آپ کو گالیاں بھی دیں گے، گھر سے باہر بھی نکال دیں گے، پھر وہی بڑھیا اور بڑھونا اکیلے پکائے کھائے۔ یہی ہوگا کہ جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، تربیت سے ناآشنا رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں۔ اچھی تربیت دیکھو، استاد کا کام ہوتا ہے تعلیم دے دینا، ماں باپ کا کام ہوتا ہے اچھی تربیت دے دینا۔ تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ لڑکا پڑھا لکھا۔ اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجئے گا، یہ تعلیم کا اثر ہے، یہ تعلیم کا اثر ہے۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لباس کا یہ اثر ہے کہ اگر کہیں چلے جاؤ، ہمارے باپ دادا کی عمر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تو لباس دیکھ کر کرسی چھوڑ دیتے ہیں، چاہیے عزت بیٹھیے۔ یہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ آپ MBBS بن جائیے، انجینئر بن جائیے، وکیل بن جائیے، کچھ بھی بن جائیے، آپ کو لباس دیکھ کر کے کوئی نہیں جانے گا یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر صاحب ہے، یہ وکیل صاحب ہے۔ آپ کو بتانے کے محتاج ہوں گے، آپ بتائیں گے کہ ہاں یہ میرا لڑکا ہے انجینئر ہے، اچھا انجینئر ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ تعلیم ایسی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ ہے، لوگ دیکھ کے ہی جان جاتے ہیں حافظ ہے۔ ارے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی حافظ نہیں بھی ہوتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے، اچھی ٹوپی لگا لیتا ہے، تو باہر کے لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آئیے، مولانا صاحب بیٹھیے، یا ہمارے حلیم خاطری صاحب بیٹھے، عبدالحلیم خاطری صاحب، اسے پوچھ لیجیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یہ شروع میں بیچارے مرید ہو کر کے آئے تھے، بکسراؤں سے اچھی خاصی داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہنا کرتے بڑے اچھے انداز میں۔ یہ شاید غالباً مولیا دونوں جگہ کا واقعہ ہے۔ گورا گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا حافظ جی اب کی تراویح کہاں سناوا، تو اگر وہ ہے تو ہم نے نہیں سنا دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں کہیں دوسری جگہ بھوکوں، یہ بھی کم نہیں۔ مولیا گئے نماز پڑھ کے نکلے تو کسی نے پوچھ لیا کہ حافظ صاحب کی ایک آیت پڑھی، اس نے آیت پڑھنے کے بعد پوچھا حافظ صاحب یہ بتائیے 12واں پارہ میں ہے یا 13واں پارہ میں ہے؟ انہوں نے اندے مارتے نہیں یہ آیت کریمہ 13واں پارہ میں ہے، اتفاق سے ہو یقیناً 13واں پارہ میں کرتے۔ تو اثر ہوتا ہے، سمجھے، لباس کا بھی اثر ہوتا ہے، یقین نہیں ان سے آپ پوچھ لیجیے گا کبھی، ان کی بیانی ہم بتا رہے ہیں۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے، اگر تعلیم سے ناآشنا ہے تو یقیناً جب تک آپ زندہ ہیں تب بھی آپ کو تکلیف ملے گی، کبھی بیٹا گالی دے گا، کبھی بیٹا مارے گا، کبھی گھر سے باہر کر دے گا، سمجھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد تو تکلیف ہونی ہی ہے، چونکہ اس کو آپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، تو آپ کی قبر پہ وہ فاتحہ کیا پڑے گا؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے گا ہمیں لوگوں کے پاس چلیے تھوڑا قبر پہ ابا کے قبر پہ فاتحہ پڑھ جاؤ۔ میں کہتا ہوں ایسی تعلیم آپ نے کیوں دلائی یار کہ اپنا بیٹے کو فاتحہ تک نہیں آتا کہ ابا کے قبر پر فاتحہ دلانے چلا جائے؟ فاتحہ دلانے کے لیے حافظ کی حضرت کو بلانے جا رہے کہ ابا کے قبر پر فاتحہ پڑھ، ارے ابا تیرا ہے کہ میرا ہے؟ اتنی تعلیم حاصل کرنی، اتنی دولت حاصل کرنی، چھوٹا سا فاتحہ نہ یاد کر سکا، یہ کس کی کمی ہے؟ ماں باپ کی کمی ہے۔ تو ضروری ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ
مرنے کے بعد قبر میں آرام ملے, قبر میں فاتحہ وغیرہ کوئی آ کر کے پڑھے تو اپنے بچوں کو کم از کم قرآن سکھائیے, فاتحہ کرنے کا طریقہ سکھائیے, اچھی اچھی باتیں سکھائیے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑھائی میں روٹی بڑھیا سے ملے, بہت سے نہ ملے, تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو تعلیم بالکل مت دلائیے, دینداری سے دور رکھیے, دینی تعلیم آپ بالکل مت سکھائیے. پھر وہ دن دور نہیں کہ جب بڑھاپے کے عالم میں جب لاٹھی لے کر کے آپ چلیں گے, جب یقیناً بڑھیا اور بڑھونا آپس میں بنا پکانا کھانا, سمجھ رہے. اور زندگی میں تو یہ ہے, یہ مرنے کے بعد بھی وہ بیٹا آئے گا صورت میں ہے, ہاں ابا کا انتقال کیا, چلا آیا بیچارا, کام بہت چل رہا ہے, دیپاولی کا موقع ہے, ایسا ہے تیجا کہیے ہو 10واں تک ہم نہ رک پا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تیجا کروا کے فاتحہ کرا کے چلے گئے, 40 دن تک گھر پہ بھی نہیں رکا. تو ایسی تعلیم سے کیا مطلب ہے, اور ایسی دولت سے کیا مطلب, اور ایسے بچوں سے کیا مطلب کہ جو بچے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اظہار ثواب بھی نہ کر سکیں. یہ اظہار ثواب کی محفل ہے, جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین کے لیے اظہار ثواب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جن مرحوم کے لیے جناب مرحوم سعید اقبال صاحب کے اظہار ثواب کی محفل منعقد کی گئی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار غوث پاک کے صدقہ فیض سے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مرحوم کو قبر میں کروٹ چہر و سکون عطا فرمائے. اور ہم سبھی کو اپنے اپنے گھر کے بچوں کو کم سے کم فاتحہ تو یاد دلاتے ہو, ورنہ یقیناً ایک دن یہ میٹنگ کی جائے گی. جو گاؤں کے پڑھے لکھے لوگ فاتحہ کرو, میٹنگ کرو, اور اس پہ ہونا چاہیے. ہر چیز کی میٹنگ ہوتی ہے, کیا اس کی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ عہد کر لو کہ کسی کے یہاں فاتحہ دینے نہیں جائیں گے جس کے یہاں بڑے بڑے بچے ہوں, جس کے یہاں بڑے بچے ہوں اس کے یہاں فاتحہ دینے نہیں جایا جائے گا. تب تو آپ اپنے بچوں کو فاتحہ یاد دلائیں گے. کہے تو پریشان ہو گئے. ارے کبھی کسی بچے نے آ کر کے یہ کہا, یا کسی ماں باپ نے کہا کہ ارے حضرت ہمارے لڑکا کا فاتحہ یاد دلاتے, فاتحہ کا طریقہ لکھ کے دے دے. نہیں, یہ سب کو سے دور ہے. ہاں مسئلہ پوچھیں گے تو عجیب و غریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا, نہ جانو اس سے کیا ملنے والا ہے. نماز کا طریقہ پوچھو, روزے کا طریقہ پوچھو, فاتحہ کا طریقہ پوچھو, یہ نہیں پوچھیں گے. یہ بھی یاد رکھیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی فاتحہ دینا یہ جائز ہے. آپ لوگ بھی فاتحہ یاد کر کے فاتحہ اپنے گھروں میں دے سکتی ہیں. یقیناً وہ دن وہ دور نہیں کہ جب ایک میٹنگ بیٹھے گی اور اس میں یہ اعلان کیا جائے گا, فیصلہ لیا جائے گا کہ کسی کے گھر میں جس کے یہاں بچے ہیں فاتحہ دینے نہیں جایا جائے گا. تو ہو سکتا ہے لوگ اپنے بچوں کو فاتحہ دلا دے. کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گئے ہٹاؤ کھا لے ہوئے فاتحہ. ایسا ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی بالکل ذنبی باتیں کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیں.